رہتی دنیا اس بات کو فراموش نہیں کر سکتی کہ مخدوم پاک نے جو لکھن پور کی سرزمین کو عطا کیا ہے، وہ صبح قیامت تک اگر لکھن پور والے مخدوم پاک کی خدمت بھی کرتے رہیں، ان کے دربار میں حاضری بھی دیتے رہیں، تو میرے پیارے ان کا کرم، ان کا بالا کرم، ان کی خدمت اور ان کی ذرہ نوازش جو حضور چندن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر کے آپ نے کی ہے، وہ زندگی بھر بھی اگر ہم خدمت کرتے رہیں تو ان کے فیضان کو مالا مال نہیں ہو سکتے، یا ان کا احسان کا ذرہ برابر بھی ہم ان کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ مخدوم پاک نے وہ عظیم نعمت اور عظیم تحفہ ہم سب کو عطا کیا۔ آج اگر آپ کے گھر پہ کوئی انسان آ جائے، آج اگر آپ کے گھر پہ کوئی 2 دن 3 دن رک جائے تو فوراً ذہن میں یہی باتیں ہوتی ہے کہ کہیں میرے گھر میں حصہ نہ لے لے، میرے زمین میں حصہ نہ لے لے، میرے گھر پہ دباؤ نہ دے دے، میرے گھر میں پڑاؤ نہ کر دے، میرے گھر کو مسکن نہ بنا لے۔ لیکن وار عظمت حضور مخدوم پاک کہ آپ کی ذات نے جب حضور چندن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قرب میں بلایا، اور قرب میں بلانے کے بعد پھر انہیں اپنے سینے سے لگایا اور ولایت شتاری بھی عطا کی اور فیضان شتاریت بھی عطا کیا، اور صرف فیضان شتاری ہی نہیں، آپ نے یہاں کی خانقاہ کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ کی اولاد کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ اپنی جائیداد کو آپ کے حوالے کر دیا، یہاں کی وراثت کو آپ کے حوالے کر دیا، اور صرف آپ نے اپنی وراثت ہی نہیں، آپ نے اپنا علاقہ بھی آپ کو عطا کر دیا۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں آپ جس طرف نگاہیں اٹھائیے، جس طرف علاقے کو دیکھیے، جس گاؤں کو دیکھیے، اگر گاؤں میں کوئی عالم ہے اور اگر اس کا رعب اور دبدبہ ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا عالم آئے، کوئی دوسرا عالم آئے یا کوئی دوسرا فاضل آئے یا کوئی دوسرا حافظ آئے اور میرے رعب اور میرے دبدبے اور میرے علاقے کو اپنا علاقہ نہ بنا لے، اب میرے ماننے والوں کو اپنا ماننے والا نہ بنا لے۔ لیکن میرے پیارے حضور مخدوم پاک نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں تو میرا علاقہ ہے، یہ شہر تو میرا شہر ہے، یہ قصبہ تو میرا قصبہ ہے، یہ گاؤں تو میرا گاؤں ہے، اور اس گاؤں پہ ہماری رعب ہو، ہمارا دبدبہ ہو، ہمارا فیضان ہو، ہماری ذرہ نوازش ہو، ہمارا احسان ہو۔ یہ نہیں دیکھا، بلکہ کیا دیکھا کہ مخدوم پاک نے اپنے احسان کو ایک جگہ رکھ کر کے مخدوم پاک نے اپنے تمام احسانات، اپنے تمام نوازشات، اپنے تمام اکرامات آپ نے حضور چندن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر کر کے لکھن پور کے حوالے کر دیا، اور صرف لکھن پور کے حوالے نہیں کیا اور کہا میرا لکھن پور تھا، اب سے آپ کا لکھن پور ہے، یہ قصبہ آپ کا ہے، یہ گاؤں آپ کا ہے، یہ شہر آپ کا ہے، یہاں کے لوگ آپ کے ہیں، یہاں کی بزم آپ کی ہے، یہاں کی رزم آپ کی ہے، یہاں کی خلوت آپ کی ہے، یہاں کی جلوت آپ کی ہے۔ اور پھر حجرے میں جاتے ہیں اور عبادت الہی میں مصروف ہوتے ہیں اور رکب سے عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ اور پیارے ادھر تو دیکھیں کہ حضور چندن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 2 سال تک حضور مخدوم پاک کے بڑے لڑکے کی خوب خدمتیں کی، خوب نذرہ نوازشیں کی، خوب احسانات کیے، اتنا احسانات کیا کہ سینہ بسینہ علم بھی دیا ہے، روحانی فیض بھی عطا کی ہے، ولایت کا سر چشمہ ان کے سر پہ چڑھایا ہے، ولایت کا بوجھ ان کے کاندھے پر عطا کی ہے، اور کاندھے پہ عطا کرنے کے بعد حضور چندن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص حضور محمد علی مست شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اتنے مست تھے کہ رہتے تھے ساتھ میں، حضر سے رہے ساتھ میں، میدان میں رہے ساتھ میں، اور خلوت میں رہے ساتھ میں، جلوت میں رہے ساتھ میں، بزم میں رہے ساتھ میں، رزم میں رہے ساتھ میں۔ اگر چاہتے تو آپ اپنی پگڑی اور اپنی ولایت اور اپنی پگڑی اور اپنا مسند مخدوم پاک نے جو عطا کیا تھا تو محمد علی مست کو دے دیا کرتے تھے، دے دیتے۔ لیکن حضور چندن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کرم نہیں کیا کہ اپنے چاہنے والوں کو عطا کر دیا، نہیں، چاہنے والے ایک طرف تھے، مخدوم پاک کے بیٹے ایک طرف تھے، اور مخدوم پاک کے بیٹے نے کہا، مخدوم پاک کے حضرت جلال شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ پگڑی کو آستانے پہ رکھ دیا جائے، مزار پہ رکھ دیا جائے، مزار پہ رکھ کر کے جتنے مریدان ہیں حضور چندن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جائیں اور پگڑی پہن کر کے آئے اور انہیں کو
वो مسند عطا کیا جائے گا, انہیں کو خانقاہ عطا کی جائے گی, انہیں کو یہ پگڑی عطا کیا جائے گا, انہیں کو یہ خرقہ عطا کیا جائے گا. لیکن تمام مریدان تو گئے, واپس آ گئے, پگڑی نظر نہیں آئی. مخدوم پاک کے بیٹے گئے, پگڑی پہن کر خرقہ پہن کر کے واپس آ گئے. تمام مریدوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لے لی اور اپنا پیر مان لیا اور آپ کو مسند پہ بٹھا کر کے پھر اپنی دین کی خدمت کے لیے نکل پڑے. لیکن قربان جائیں محمد علی مست شاہ رحمۃ اللہ علیہ پہ. محمد علی مست شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, حضور بالا اگر مجھے ولایت, اگر مجھے مسند ملی یا نہ ملی, ہمیں پگڑی ملی یا نہ ملی, ہمیں خرقہ ملا یا نہ ملا, ہمیں تسبیح ملا یا نہ ملا, میرے پیر و مرشد نے کہا, میرے پیر و مرشد نے مجھے اشارہ کر دیا ہے کہ زندگی میں میرے ساتھ تو رہے ہو, زندگی میں میرے ساتھ میں رہے ہو, مصیبتوں میں میرے ساتھ رہے ہو, آلام و عصائب میں میرے ساتھ رہے ہو, رزم میں میرے ساتھ رہے ہو, خلوت میں میرے ساتھ رہے ہو, جلوت میں میرے ساتھ رہے ہو, تنہائی میں میرے ساتھ میں رہے ہو, پہاڑوں پہ میرے ساتھ رہے ہو, قبرستانوں میں میرے ساتھ رہے ہو, میدانوں میں میرے ساتھ رہے ہو, خانقاہ کے مصفوں میں میرے ساتھ رہے ہو, اولیاؤں کی جھرمٹ میں میرے ساتھ رہے ہو. لیکن اب میں ابھی بھی میں محمد ولی مست شاہ رحمۃ اللہ علیہ, ہم آپ کے دیار کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم مسند کے لیے آپ کی خدمت نہیں کیا تھا, ہم نے پگڑی کے لیے آپ کے لیے خدمت نہیں کی تھی, ہم نے کوئی عہدہ کے لیے آپ کی خدمت نہ کی تھی. خدمت کی تھی تو اپنے پیر کو سمجھ کر کے خدمت کیا تھا, اور پیر ہی سمجھ کر کے آپ کی خدمت میں زندگی بھر رہیں گے, اور یہاں سے ہم کہیں نہیں جائیں. جنازہ اٹھایا جا رہا ہے, جب ان کی روح کفش انصری سے پرواز ہو گئی ہے, جنازہ جب اٹھایا جا رہا ہے, حضور مخدوم پاک کے بیٹے ان کے جنازے کی نماز پڑھا کر کے جنازے کی نماز پڑھا کر کے تجہیز و تکفین کے لیے جا رہے ہیں. جب تجہیز و تکفین کے لیے جا رہے ہیں, تاریخ بتاتی ہے, رہتی دنیا اس بات کو فراموش نہیں کر سکتی ہے کہ جب حضور چندن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے سامنے آپ کے جنازے کو رکھا گیا ہے, تو جنازے کو جب رکھا گیا ہے تو یکانک لوگوں نے کیا دیکھا کہ حضور چندن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار سے ایک چادر اڑتی ہے, فضا میں اڑتی ہے. لوگ سوچ رہے ہیں یہ فضا میں اڑی جو چادر ہے یہ کس کے سروں پہ جانے والی ہے. یہاں پہ سارے لوگ جمع ہیں, یہاں کے لوگ جمع ہیں, یہ چادر اڑی ہے اور اڑ کر کے کہاں جا رہی ہے, کس کے سروں پہ جائے گی پتہ نہیں. لوگ سوچ رہے ہیں یہ شرف قبولیت ہمیں ملے گی, یہ شرف قبولیت ہمیں ملے گی. مخدوم پاک کے بیٹے بھی حضور مخدوم سے محمود نے بھی یہی سوچ رہے تھے کہ لگتا ہے یہ چادر ہمارے سروں پہ اترے گی. آپ کے مریدان بھی یہی سوچ رہے ہیں یہ چادر ہمارے سروں پہ رکھی جائے گی. نہیں, لیکن جیسے ہی مخدوم پاک کے جب چندن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے محمد علی مست شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو چندن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں کے نیچے, پیروں کے پاس رکھا گیا ہے, تو چادر اڑی ہے. سب کی تمنا یہی ہے کہ چادر میرے سر پہ آئے گی, لیکن چادر کسی کے سر پہ نہیں گئی ہے. محمد علی مست شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی کھاٹ پہ چادر اڑ گئی ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چادر میں چادر رحمت گھوم رہی ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ اس چادر میں ولایت کی چادر گھوم رہی ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ اس چادر میں صداقت کی چادر گھوم رہی ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ اس چادر میں عدالت کی چادر گھوم رہی ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ اس چادر میں سخاوت کی چادر اڑ رہی ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ اس چادر میں چادر سجاد گھوم رہا ہے. اور اس چادر محمد علی مست کے جنازے پہ رکھا گیا, اور جنازے پہ رکھا گیا ہے. رکھنے کے بعد لوگوں نے وہیں سے سبق حاصل کر لی ہے, وہیں سے سبق حاصل کر لی ہے کہ اگر چادر پہلی چڑھے گی تو چندن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کی جو چڑھی ہوئی چادر ہوگی وہی چادر چڑھے گی, وہی حسب معمول. آج بھی اس محلے کے لوگ وہاں سے چادر لے کر آتے ہیں. سب سے پہلے چندن اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کو چادر چڑھا کر کے آپ کے مرید خاص محمد